السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میت کو غسل دیتی تھی۔ ایک شخص روز رات کے وقت مجھے آ کر تنگ کرتا۔ ایک طوائف عورت مر گئی ہے، اسے غسل دینا ہے۔ کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں اسے کہتی صبح کے وقت آنا، پھر چلوں گی، لیکن وہ صرف رات کے وقت واپس آتا۔ ایک رات آیا تو میری منتیں کرنے لگا۔ گھر میں لاش کی بدبو پھیل رہی ہے۔ ترس کھا کر میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ لڑکی کو غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکی تو میں حافظ قرآن تھی اور کچھ نہ کچھ دین کا علم بھی جانتی تھی۔ میری شادی ایک امام مسجد سے ہوئی تھی۔ وہ تو فوت ہو گئے تھے، لیکن میں اسی محلے میں رہتی تھی اور وہ سب لوگ میرا بہت احترام کیا کرتے۔ دین کا علم ہونے کی وجہ سے سارے محلے میں میت کو غسل دیا کرتی تھی اور آہستہ آہستہ اسی کام کے لیے مشہور ہو گئی۔ اس کام سے اچھی آمدنی ہو جاتی، اس لیے میں نے اس کام کو برا نہیں سمجھا، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی کو بھی شرعی طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور یہ ثواب کا ثواب ہے اور آمدنی کی آمدنی، اور سب میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ بس خدا نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میری عمر 40 سال سے اوپر تھی، اس لیے سارا محلہ مجھے باجی باجی کہہ کر بلاتا تھا۔ ایک دن رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک مرد چہرے کو ڈھانپ کر کھڑا تھا۔ مجھے اس نے کہا کہ ایک عورت کی موت ہو گئی ہے، آپ اسے غسل دے دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ رات کے اس پہر میں کسی میت کو غسل نہیں دیتی، کسی کے ساتھ ایسے نہیں جاتی۔ آپ صبح کو آ جائیے گا، میں آپ کے ساتھ چلے جاؤں گی۔ وہ مرد باضد تھا کہ ابھی چلیں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے دن ہی اس کا مرد کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ اس نے کسی اور کو کہہ لیا ہوگا۔ اس بات کو بھول گئی، لیکن دوسرے دن رات کو پھر دروازہ بجا اور وہی مرد تھا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلیں، آج تو آپ میرے ساتھ چلے ہی، اس میت کو غسل کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ دن کے وقت آنا، تو تم اس وقت کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ میں دن کے وقت نہیں آ سکتا کیونکہ مرنے والی ایک طوائف ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ کل رات بھی مری ہے تو پورا دن گزر گیا ہے، اب تو رات بھی گزر گئی ہے، اتنا لمبا عرصہ تو میت کو نہیں رکھیں گے۔ دوسرے دن بھی دن کے وقت مرد نہیں آیا۔ اسی دن رات کو آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا کہ آپ چل کر اسے غسل دے دیں، میت نے بو چھوڑنا شروع کر دی ہے اور آپ کو دن کے وقت میں نہیں لے کر جا سکتا، کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ کی عزت پر بھی حرف آئے گا۔ ویسے بھی اسے ہم رات کو ہی دفنا سکتے ہیں۔ یہی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی اور مجھے خدا کا خوف بھی آ گیا تھا۔ ایک میت 3 دن سے بغیر غسل کے پڑی ہے۔ مرد کی تیسری رات ہے، میرے دروازے پر آ رہا ہے۔ اگر کل کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ مرنے والی بے شک طوائف تھی یا کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتی تھی، میرے لیے وہ صرف ایک میت ہے اور میت کو غسل دینا ضروری ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ پڑوسن کو بتا دیا کہ میت کو غسل دینے جا رہی ہوں۔ اسے حیرت تھی کہ رات کے اس پہر جا رہی ہیں، لیکن میں نے اسے بتایا کہ بہت ضروری ہے، میت کو 2 دن گزر چکے ہیں اور اس نے بو چھوڑنا شروع کر دی ہے۔ وہ بھی میری بات کو سمجھ گئی تھی اور میں اپنے گھر کی چابی اسے دے کر اس مرد کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی بات ٹھیک تھی، وہی علاقہ تھا جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہاں سے گزرنے والے مرد مجھے بھی عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد شروع کر ڈالا تھا۔ ایک بہت بڑی کوٹھی میں مرد مجھے لے کر چلا گیا تھا۔
وہاں پر کوئی گھنگرو کی آواز نہیں تھی، سب باہر ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر سبھی کے چہروں پر رونقیں آ گئی تھیں۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، صرف پوچھا کہ میت کہاں ہے؟ انہوں نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے میت کے غسل کے لیے ضروری چیزیں مہیا کرنے کو کہا تھا۔ مجھے ہر چیز دے دی گئی، بلکہ 2 لڑکیاں بھی میری مدد کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میت کو غسل دینے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ میری مدد کرنا ہی چاہتی ہیں تو غسل کر لیں، یا کم از کم وضو ہی کریں۔ جب تک وہ غسل کرتی تھیں، میت کے غسل کے لیے پانی وغیرہ بھی گرم ہو گیا تھا۔ ہر چیز پوری کر کے میں نے عبایا اتار کے رکھا۔ میرے دل میں بات آئی کہ یہ کتنے ہی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوگی، اور آج ایسے بے بس پڑی ہے کہ تیسرے دن ہی اسے کوئی غسل بھی نہیں دے پا رہا۔ میں نے غسل دینے کے لیے اس کے منہ سے کپڑا اتارا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکی ہو بہو میرا عکس تھی، بالکل میری جیسے فوٹو کاپی ہو۔ بس ایک فرق تھا، میرے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، اس لیے چہرے کی خراش ویسی نہیں تھی، لیکن یہ سب نقوش نقش سب ایسے ہی تھے۔ مگر پیچھے کھڑی لڑکیوں نے کہا، کیا ہوا؟ میں پیچھے مڑی تو وہ بھی میرے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ بھی کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی میت کی طرف۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے غسل دیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں فوراً سے وہاں سے نکل جاتی، لیکن تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں اس کوٹھی کی مالکن کے پاس چلی گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی لاش بالکل نہیں اکڑی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور نظر آ رہا تھا، جو شاید حافظ قرآن ہونے کے باوجود میرے چہرے پر نہیں تھا۔ ایسی گندی جگہ پر کسی عورت کے چہرے پر ایسا نور مجھے حیرت میں مبتلا کرنے کو کافی تھا، اور اس کی اہمیت بتا رہی تھی کہ وہ گناہ گار نہیں، یہ جنتی خاتون ہے۔ مطلب تقریباً نشانیاں تو وہی تھی، جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والے تو اللہ پاک ہیں۔ اس کوٹھے کی مکھیا نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے کوٹھے کی برکت تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ اس پوری گلی کی جان تھی یہ، اور اس کی یہ وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس کی میت کو غسل آپ سے ہی دلوایا جائے، اور آپ کا پتہ بھی اسی نے دیا تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ اس کی بہن ہیں۔ لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میری تو کوئی بہن ہی نہیں، میں تو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا تو کوئی بھائی تک نہیں ہے۔ لیکن اتنی زیادہ مماثلت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ لڑکی آئی کہاں سے تھی، کیونکہ جب وہ اس کوٹھی میں آئی اور اس نے اس کا نظام سنبھالا تھا تو وہ یہاں پہلے سے تھی۔ اس وقت مجھے بس ڈر سا لگ رہا تھا، اس لیے جلدی سے وہاں سے نکل آئی، اور اگلا پورا ہفتہ میں شدید بخار میں مبتلا رہ گئی تھی، اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی میت کو غسل دینے کے بعد مجھے اتنا شدید بخار ہوا تھا۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اس تجسس میں لگ گئی کہ آخر وہ کون تھی، اور یہ بات اس نے سختی سے کی تھی کہ 3 دن تک بھی اس کی لاش پڑی رہی اور اس کو کسی نے غسل نہیں دیا، اور پھر ایسی گندی جگہ رہتے ہوئے اس کے چہرے پر کیا ہی خوبصورت نور تھا۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا؟ اس کوٹھی کی مالکن تو ٹھیک سے مجھے کچھ نہیں بتائے گی، یہ مجھے یقین تھا کہ اسے کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ دل کیا کہ بس خاموشی سے بیٹھ جاؤں، جو ہو چکا اسے بھول جاؤں، لیکن مجھے کسی پل بھی چین نہیں آ رہا تھا جب میں اس بات کی حقیقت تک نہیں پہنچ جاتی۔ مجھے سکون آنا بھی نہیں تھا، اس لیے ایک دن دوپہر کے وقت اپنا حلیہ بدل کر
انہی بدنام گلیوں میں پہنچ گئی تھی۔ دن کے وقت یہ جگہ سوتی تھی، اس لیے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ میں نے جا کر دوبارہ سے وہی دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے دوبارہ دروازے پر دیکھ کر وہ خود حیران ہو گئی۔ میں نے اس کوٹھے کی مالکن سے کہا کہ تو یہاں سب کچھ جانتی ہو، کوئی تو یہاں ایسی ہوگی جو اس کو بہت اچھے سے جانتی ہوگی، کہاں سے آئی تھی اس کے بارے میں معلومات ہوگی، تم مجھے ان تک پہنچا دو۔ اس نے کہا میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتی، ہاں یہاں کا جو سب سے مشہور کوٹھا ہے اس کی مالکن سب سے پرانی عورت ہے، اور وہ یہ کہ اس کے بارے میں بھی جانتی ہوگی، ورنہ یہاں تو عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کون کہاں سے آئی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ میں جب سے آئی ہوں اتنی بدنام جگہ پر رہتے ہوئے بھی میں نے اس عورت کو خود کو بچاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لڑکیاں مذاق مذاق میں اس کو تیار کر دیتی، اس کے بالوں میں رنگ لگا دیتی تھی، لیکن وہ کبھی محفل میں نہیں گئی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اس کوٹھے تک پہنچا دیا جائے۔ میری بے چینی دیکھ کر اس نے ملازمہ کے ساتھ مجھے بھیج دیا، اور وہ مجھے جس عورت کے پاس لے کر گئی وہ تو مجھے کہیں سے بھی بوڑھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تو ایک دفعہ وہ چونک گئی۔ میرے ساتھ آئی ملازمہ سے سنا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھ رہی ہے، تو اسے بھی بے تحاشا حیرت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میری عمر گزر گئی ہے اور میرے ہاتھوں میں ہزاروں لڑکیاں، ہزاروں مرد میرے پاس آئے، لیکن آج تک اتنی زیادہ مماثلت میں نے کسی میں بھی نہیں دیکھی۔ میں نے بتایا کہ وہی مماثلت مجھے بھی سکون نہیں لینے دے رہی، آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ عورت کون تھی اور وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم ایک بہت پاکیزہ لڑکی ہو، یہ تمہارا اس جگہ زیادہ دیر رہنا ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی چلی جاؤ، میں کسی دن خود تمہارے گھر آؤں گی اور وہاں تسلی سے بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شام ہو جائے۔ مجھے اس کی بات کچھ ٹھیک لگی تھی، اس لیے میں چپ چاپ خاموشی سے واپس آ گئی، لیکن مجھے بھی بے چینی سے انتظار تھا کہ کب آتی ہے۔ 2 دن کے بعد ہی وہ بڑی سی چادر سے خود کو ڈھکے ہوئے میرے گھر آ گئی۔ میں نے اسے گھر میں بٹھایا، مہمان نوازی کی اور کہا اب تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کہانی سنانی شروع کی۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ یہاں پر لائی گئی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت ہوئے کرتی تھی، اور اسے لایا بھی میرے ہی کوٹھے پر گیا تھا۔ اسے لانے والا ایک مرد تھا جو خود کو اس کا باپ کہہ رہا تھا۔ اس دن اس کے باپ نے اسے میرے پاس بیچ دیا۔ یہ تو میرے پاس روز ہوا کرتا تھا، بھائی اپنی بہن کو اور باپ اپنی بیٹی کو بیچ کر چلے جاتے تھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن وہ لڑکیاں یہاں آتی تو بہت شور شرابہ کرتی، بہت تنگ کرتی، انہیں سنبھالنا حد سے مشکل ہو جاتا۔ لیکن جب اس کا باپ پیسے لے کر چلا گیا تو وہ سیدھی میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کے پاس آ گئی ہوں، یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکتی، اور میں واپس جاؤں گی بھی نہیں، کہ دنیا میں ایک ہی باپ ہے اور وہ مجھے خود بیچ گیا ہے۔ واپس میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ابھی دنیا میں ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اگر میں چاہوں گی تو میری عزت محفوظ تو ہے۔ مجھے اس چھوٹی سی لڑکی سے اتنی سمجھداری کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ میں نے بھی دیکھ لیے ہیں، زندگی بھر کے لیے اب میں آپ کی غلام ہوں، کیا آپ مہربانی مجھ پر کر سکتی ہیں؟ میں رقص کروں گی یا مرد میرے پاس آئیں گے تو یہ سب کتنا عرصہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 5 سال 7 سال، اس سے زیادہ میں نہیں چل سکتی۔ اس دوران میں طرح طرح کی بیماریوں کی پوٹلی بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو مجھ سے پیار ہوا تو میرا علاج کرواتے پھریں گے، نہیں تو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تو آج ہم ڈیل کرتے ہیں۔ وہ یہ کیا؟
آپ مجھے ناچنے کو نہیں کہیں گی اور نہ ہی جسم فروشی کے لیے کہیں گی۔ میں آج سے آپ کے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کیا کروں گی۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری میری، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نرسنگ کورس کیا ہوا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر وغیرہ بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارا کام کاج میں بھی کروں گی۔ آپ نے جو منشی رکھے ہیں، جو آپ کے کلائنٹس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، آپ کے پیسوں کا حساب کتاب لکھتے ہیں، سارا کام میں خود کر لوں گی۔ آپ سب کو فارغ کر دیں، سارے ملازموں کا کام کاج میں کروں گی، لیکن میں جسم فروشی نہیں کروں۔ یقین کرو کہ اس وقت میرے پاس 5 ملازم تھے، اور ان 5 کو دی جانے والی تنخواہ اور اس کے علاوہ جو جو چیزیں انہیں دی جاتی تھیں، اگر ان کا خرچہ حساب میں لایا جائے تو اس سے ڈبل ہوتا تھا جتنا یہ عورتیں جسم فروشی یا رقص وغیرہ سے کماتی تھیں۔ تو مجھے یہ سودا برا نہیں لگا تھا، کیونکہ اگر میں اس سے رقص یا جسم فروشی کرواتی تھی، زیادہ سے زیادہ 10 سال چل سکتی تھی، اور اس کے عروج کا عرصہ صرف 2 سے 3 سال ہوتا۔ لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی، جب تک سانس ہے، میری غلامی کرے گی، اور جب تک اس کے جسم میں جان ہے یہ سارے کام کاج کرے گی۔ میں نے اس کو آزمانے کے لیے سارے ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی دے ڈالی، اور اسے ہفتے میں اس نے اتنے اچھے طریقے سے سارے انتظامات سنبھالے، گھر کی بزنس کے سارے معاملات اچھے سے سنبھالے، جتنے وہ 5 مل کر بھی نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ میں نے ان سب کو فارغ کر دیا تھا۔ وہ یہاں میرے پاس کام کرنے لگی، دن بھر کام کرتی اور رات کو عبادت کرتی۔ اتنی ناپاک اور بری جگہ پر رہتے ہوئے بھی وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی تھی، رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کس جگہ پر رہ رہی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ جلدی اس کا ہاتھ اتنا چل گیا کہ وہ ڈاکٹر کے طور پر مشہور ہو گئی۔ مجھے اس کی عادات کی وجہ سے اس سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ضد کر کے اس سے صفائی ستھرائی کا کام لے لیا۔ لیکن کچن کا کام وہ خود ہی کرتی تھی، لیکن وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ کوئی کام نہیں کرے گی تو میں اسے نہ یہاں سے جانے کو کہوں گی اور نہ ہی اسے غلط دھندے میں ڈالوں گی۔ وہ آرام سے رہتی، لیکن پھر بھی وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتی تھی، مجھے کوئی نہ کوئی کام کرتی ہی رہتی تھی۔ جس جگہ پر ضرورت ہوتی ڈاکٹر کے طور پر چلی جاتی، اور یہاں تک اگر کسی کی جگہ سے کوئی ملازمہ وغیرہ کام چھوڑ کر چلی جاتی تو صفائی کا کام کرنے تک وہ تیار رہتی تھی۔ اور سب کے زیادہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ساری اجرت لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی، اور کبھی 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا تھا۔ جتنا عرصہ حساب کتاب اس کے ہاتھ میں رہا، اتنا عرصہ بہت اچھے سے میرا حساب کتاب چلتا رہا۔ لیکن ایک دن رات کے وقت وہ کسی کام سے باہر آئی تھی اپنے کمرے سے، تو ایک مرد کی نظر اس پر پڑ گئی، اور اس نے ضد شروع کر دی کہ وہ اسی کے ساتھ رات گزارے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا، اور اس نے اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے میں نے خود اس کو کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے کسی اور جگہ جہاں وہ محفوظ ہو۔ اور جس جگہ وہ فوت ہوئی ہے وہ اس کوٹھے میں چلی گئی تھی۔ اس کوٹھے کی نائکہ بھی اس سے بہت پیار کیا کرتی تھی، بلکہ وہ کیا، سبھی اس سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد بھی اس لیے یہ روٹین جاری رہی تھی، لیکن جلد ہی وہ مر گئی اور ایک اور لڑکی کو نائکہ بنا دیا گیا تھا۔ اس نے اس کام کو کرنے سے منع کر دیا، اور یہ ایک کمرے میں بس گوشہ نشین ہو گئی تھی، اپنی عبادت کرتی رہتی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے مجھے بھی بلایا تھا، مجھ سے ملی تھی، مجھ سے معافی مانگی تھی کہ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ حالانکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی، اور اس نے ہی تو کہا تھا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پر ایک عورت رہتی ہے جو میت کو غسل دیتی ہے۔
اور جب تک وہ نہ مانے میری میت کو ایسے ہی رکھنا، لیکن ہاں، غسل صرف اسی سے دلوانا اور رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ رکھنا۔ یہی اس کی وصیت تھی اور ہم نے مان لی۔ وہ عورت تو کہانی سنا کر چلی گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک تجسس جو پہلے سے موجود تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کے لیے بہت زیادہ احترام بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا، جو ایسی جگہ رہتے ہوئے بھی خود کو بچا کر رکھتی تھی اور جس کی گواہی وہاں کی عورتیں دے رہی تھیں۔ مجھے اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا، لیکن وہ عورت بھی اس کے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی جو اسے بیچ کر چلا گیا تھا۔ بس کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں جان سکوں، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، تو پھر اس نے میرا نام کیوں لیا کہ وہ مجھے غسل دے گی؟ پھر سب سے بڑھ کر کہ اس کی شکل میری جیسے تھی، بالکل میری جیسی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو میرے سوالوں کے جوابات دے دیتے، اس لیے جو بھی کرنا تھا مجھے خود کو ہی کرنا تھا۔ اگلے دن اسی عورت نے سارا سامان مجھے بھجوا دیا۔ یہ عام طور پر ہوتا تھا کہ لوگ میت کا سامان مجھے بھجوا دیا کرتے، جو ضرورت کا ہوتا وہ میں رکھ لیتی تھی اور باقی غریبوں کا تقسیم کر دیتی۔ اس عورت کے سامان کا جب باکس میرے گھر آیا تو میں نے سارا باکس کھول کر دیکھا تھا۔ جب سارا باکس کھول کے دیکھا تو اس کے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے، جائے نماز، تسبیح، عطر، قرآن مجید، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک پرانا سا بیگ بھی تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس کے اندر ایک فوٹو البم تھی جس میں میرے ماں باپ کی تصویریں تھیں، اور ایسا البم میں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کے گھر دیکھا تھا، اور اس میں میری بچپن کی تصویر بھی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بچپن کی تصویریں اس کے پاس کیسے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تصویریں مل گئی تھیں جن میں سے کوئی اور مرد عورت تھے۔ مجھے تو اب تجسس ہو رہا تھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ اس بیگ میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، وہ تو بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کھول کر میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اور جو کچھ میں نے اس میں پڑھا تھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ یہ خط کسی عورت کی طرف سے لکھا گیا تھا اس کی بیٹی کے لیے، اور اس نے اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ ایک نرس تھی۔ ایک کیس کے دوران جب ایک عورت کے ہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اس نے چوری چپکے سے ایک بیٹی کو اٹھا لیا۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا، ڈاکٹرز کو بھی نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور وہ بیٹی لے کر گھر کو واپس چلی گئی۔ کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اچھی تعلیم دی اور اس کو بھی اپنی طرح نرس بنا دیا۔ اس کا شوہر جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی نہیں ہے، اس کے لیے اس کی نیت اس بچی پر خراب ہونے لگی۔ وہ چاہتا کہ اسے بیچ کر پیسے کمائے جائیں، لیکن وہ روکتی رہ گئی۔ اس کا شوہر اسے روز مارتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک دن وہ اسے ہی مار کھاتے ہوئے مر جائے گی، اس لیے بچی کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ ساری باتیں خط میں لکھی تھی، اور اس خط کے آخر میں اس نے میرے ماں باپ کا نام لکھا تھا۔ نیچے پتہ لکھا ہوا تھا کہ یہی تمہارے حقیقی ماں باپ ہیں، اور اس نے اس البم کا اس بچی کے لیے رکھا ہوگا۔ اور وہ تو میرے بچپن کی تصویریں تھیں، مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ میری ہیں۔ وہ یقیناً اسی عورت کی تھیں جس کو میں اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر آئی تھی، یعنی کہ وہ میری بہن تھی۔ یہ بات یقین کرنے والی نہیں تھی، لیکن اب تو وہ فوت ہو گئی تھی۔ اس کو جنم دینے والی ماں بھی مر گئی تھی، اس کو پالنے پوسنے والی ماں بھی مر گئی، لیکن جس نے اتنی غلیظ جگہ پر اس کو پہنچایا تھا شاید وہ زندہ ہو۔ اس خط کے نیچے ایک دوسرا پتہ بھی درج تھا جو یقیناً اسی کا تھا جہاں پر میری بہن پلتی رہی تھی۔ میں اس جگہ گئی تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا، اور ادھر ادھر سے معلوم کرنے پر
معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ میاں شرابی تھا، وہ ہر وقت اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا رہتا، اور ایک دن اس نے اپنی بیوی کو جوئے میں ہار دیا، لیکن اس کی بیوی نے یہاں سے جانے کو تیار نہ تھی، اس لیے زور زبردستی مار پیٹ کر اس کو طلاق دے کر اس دوسرے شخص کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن اس نے اس دہلیز سے نکلنے سے پہلے ہی اپنی نبض کاٹ لی اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس وقت تو وہ لوگ واپس چلے گئے تھے، لیکن 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے۔ اب کی دفعہ وہ لوگ اس کی بیٹی کا تقاضا کر رہے تھے۔ محلے کے لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر اس بچی کو بچا لیا اور اس وقت اس بچی کو لے کر نہیں گئے، لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شخص بچی کو کہیں لے کر چلا گیا اور پھر وہ واپس نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا بچی کہاں ہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ یقیناً ان لوگوں کو ہی دے آیا ہوگا جو جوئے میں ہار گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ پاگل ہو گیا تھا اور عجیب عجیب باتیں کیا کرتا۔ میری گڑیا ناچے گی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اب وہ کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس مقام پر محلے کے لوگوں نے تالا لگایا ہوا ہے، اور اب یہ مکان سارے محلے والوں کا ہے۔ کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اس گھر میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ کسی کی کوئی شادی بیاہ ہو یا موت ہو تو مہمانوں کو اس گھر میں بٹھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب محلے والوں کا سانجا ہے گھر۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ مرد اس بچی کو لے کر کہاں چلا گیا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی کہ خدا نے میری بہن کے ساتھ غلط کرنے والوں سے دنیا میں انتقام لے لیا، اور میری بہن اپنے ماں باپ کے نیک خون کا خیال رکھتے ہوئے اتنی گندی جگہ پر رہتے ہوئے بھی خود کو پاکیزہ رکھا تھا، جس کی گواہی سبھی لوگ دے رہے تھے۔ اب میں ہر وقت بہن کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں، اور شاید کہ دل میں ایک ارمان تھا، کاش کہ وہ اپنی زندگی میں مجھے اپنے بارے میں بتا دیتی اور اس کی زندگی میں ہی میں اس سے مل لیتی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔